والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ہمارا آج کا درس قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے شروع ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے ابتدا کے اندر جس وقت سورت شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہیں۔ پہلے اللہ نے نفس ناطقہ کی 2 قسمیں بیان فرمائی، پھر اس سے بے شمار مرد و زن پھیلائے گا، پھر اس کے بعد یتامہ کے احکامات بیان فرمائے، اس کے بعد میراث کے مسائل آئے، اس لیے کہ یتیم لڑکیوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، زبردست قبضہ کر لیا کرتے تھے تاکہ میت کی بیوی کو بھی میراث سمجھا جاتا تھا۔ میت کا جو سوتیلا لڑکا ہوتا تھا وہ سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا، حالانکہ وہ محرمات ابدیہ میں سے تھی۔ اسی طرح محرمات کا بیان پھر شروع ہو گیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم الی آخر الآیہ۔ پھر اس کے بعد حلال عورتوں کا اور ان کے مہر کا ذکر آ گیا، والمحصنات من النساء۔ چلتے چلتے پھر ان کے مہر کا ذکر آیا، من بعد الفریضہ۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے باندیوں سے نکاح کرنے کی بھی اجازت کا ذکر آیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع سے تھوڑا سا طریقہ اسلوب مختلف کر رہے ہیں۔ گزشتہ احکامات کے سلسلے میں تین باتیں ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد دوسرے احکامات شروع ہوں گے جو سراسر خیر اور برکت والے ہیں۔ تو یہ پیچھے سورت کے ساتھ ربط تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ یہ جو احکامات ہیں وراثت والے، نکاح والے، پاک دامنوں والے اور مرد و زن والے، یہ احکامات گزشتہ امتوں پر بھی نازل کیے گئے ہیں اور وہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے یہ احکامات ذکر کیے گئے تھے، لیکن تم لوگوں نے ان احکامات کو ماننے کی بجائے کہا کہ بہت ہی سخت حکم ہے لہٰذا ہم سے اس کی تعمیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ صرف تمہارے اوپر بھار نہیں ڈالا بلکہ یہ تم سے پہلے قوموں پر بھی اسی طرح کے احکامات جاری کیے گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ کریم ارادہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں بیان کر دے، تمہارے لیے ظاہر کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری رہنمائی بھی کر دے، تمہارے اس ذریعے تمہاری ہدایت کا بھی بندوبست فرما دے۔
سنن الذین من قبلکم، یہ وہی طریقے ہیں جو تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ کریم نے نازل کیے تھے۔ کس لیے کیے تھے؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں تاکہ تم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، اللہ کریم تمہارے بھی احکامات کو مان کر تمہاری طرف رجوع کرے، لوٹ آئے تم پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کریم تو بڑا دانا حکمت والا ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کریم ارادہ کرتا ہوں ان یتوب علیکم، تمہارے اوپر توجہ کرو، تمہاری طرف رجوع کرو۔ جس وقت تم بھی کوئی گناہ کرنے لگتے ہو، تم گناہ کرنے لگتے ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان کا ڈر اور تقوی والا ڈر آ جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت تمہارے دلوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ تم گناہ والا کام نہیں کرتے بلکہ اللہ کریم سے توبہ طائب ہو جاتے ہو۔ میں اللہ کریم بھی یہی ارادہ اور یہی میری منشا اور چاہت ہوتی ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خواہشات کے پجاری تمہیں احکامات سے بالکل ہی برگستہ کر دینا چاہتے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اپنے پروپیگنڈوں کے ساتھ، اپنے کرتوتوں کے ساتھ، فریب اور مکر کے ساتھ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لانا چاہتے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، اپنی ہوا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نفسوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ تو یہی ارادہ کرتے ہیں، یہی ان کی چاہت ہوتی ہے کہ تم بھی کسی طرح ان کی طرف جھکتے ہی چلے جاؤ۔ میلًا عظیما، بڑا میلان ہو جائے تمہارا، جھک جاؤ ان کی طرف۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے انسان کو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ جس وقت اس کمزوری کی بنا پر کوئی بھی احکامات اس کے اوپر نازل کیا ہے تو احکامات ان سے پہلی قوموں پر بھی اسی طرح نازل کیے ہیں۔ یہ مت خیال کیا جائے کہ بڑے سخت قسم کے احکامات ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں، کئیوں پر تو سزائیں سنگسار والی ہو رہی ہیں، کئیوں پر چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کدھر دیکھو تو ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے احکامات جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی سخت ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، ہم نے جو انسان کو ضعیف بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، آسان ضعیف اللہ کریم عیان کو بنا دیا ہے، لہذا اس لیے جو ہم نے احکامات بھی نازل کیے ہیں وہ صرف اور صرف ہلکے اور پوشیدہ بنا دیے ہیں۔ یخفف عنکم، آسانی کے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ اگر اس طرح کی سزائیں ہم تجویز نہ کرتے، احکامات نازل نہ کرتے تو یہ دنیا بھٹک جاتی
جاتی، دنیا پھر یہ گناہوں کے اندر بڑھ جاتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ صرف اور صحت ان لوگوں کے لیے سخت احکام لگتے ہیں جو میری توحید اور میری وحدانیت کو نہیں مانتے، میری شریعت پر وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو، اموال کو مت کھاؤ، بینکم بالباطل، ناجائز طریقے کے ساتھ، باطل طریقے کے ساتھ آپس کے اندر مالوں کو مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم، ہاں اس طریقے سے تم ایک دوسرے کے مال کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت کوئی ایسی ہو جائے، بزنس ایسا ہو جائے، جاب ایسی ہو جائے، نوکری ایسی ہو جائے، عن تراض منکم، جو تمہاری آپس کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، دل جوئی کے ساتھ ہو، ایسی اگر تجارت ہو، ایسا کوئی کاروبار ہو تو اس کے اندر تم میل جول کے ساتھ کام کرنے والے ہو تو ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو۔ ویسے تمہیں کسی کا نہ حق مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے باطل اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا حق مار لیا، دوسروں کا مال کھانے لگ گئے تو اس سے یہ ہوگا کہ ظلم بڑھے گا۔ جس وقت ظلم بڑھے گا تو ظلم کرنے پر مظلوم جو وہ بے بس ہو جائے گا، پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جس سے تمہاری قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل بھی نہ کرو۔ قتل مومن کا جو ہے یہ نہایت ہی سنگین گناہ ہے، مومن کا قتل کرنا بہت ہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لہٰذا جس وقت تم ایک دوسرے کا ناحق مال کھاتے رہو گے تو پھر دشمنیوں تک بات چلے گی، پھر دشمنیوں کے پاس چلتے چلتے پھر قتل و غارت ہو جائے گی، پھر تم ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاؤ گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، میں اللہ تبارک و تعالی بے حد مہربان ہوں۔ اس لیے یہ موقع اور محل دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ یہ کیا کہ جو بھی مال ہو کسی کے مال کو حق طریقے سے ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، اور مال نہ کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے نہیں ہے، چھوٹے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے ہے، لیکن صغیرہ گناہ بھی چلتے چلتے پھر جس وقت طول پکڑتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ قتل کرنا کسی مومن آدمی کا وہ کبیرہ گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اس بنا پر اللہ کریم نے فرمایا لہٰذا تم چھوٹے گناہ بھی نہ کرو، اگر تم چھوٹے گناہ کرنے لگ جاؤ گے تو بڑے خود بخود تم سے ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے چھوٹی گناہوں پر اور چھوٹیوں غلطیوں پر تم لوگوں نے اصرار کرنا ہے، اس سے بچتے رہنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ دنیا کے اندر اللہ کریم نے تخفیف دنیوی یہ نازل کیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم لوگوں کے ناجائز مال کھانے لگ جاؤ گے پھر ظلم و زیادتی بڑھ جائے گی، اس حال تک پہنچ جائے گی کہ تم دنیا کے اندر ہی قتل و غارت کرنے لگ جاؤ گے۔ اور تخفیف اخروی یہ ہے
اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص یہ کام کرے گا یعنی باطل اور ناجائز طریقے سے اپنے بھائیوں کا حق کھائے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں عدوانًا سراسر زیادتی ہے، وظلمًا اور ظلم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اور زیادتی اور ظلم کا سبب بننے والے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا انجام یہ ہوگا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اس کو جس وقت وہ دنیا سے چلا جائے گا موت کا جام پینے کے بعد، پھر اس کے بعد ہم اس کو سیدھا جہنم کے اندر ڈونک دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نم نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جو احکامات بتا دیے ہیں ان احکامات کی تعمیل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لہٰذا اللہ کریم نے فرمایا اتنا بڑا جرم ارتکاب کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو، بڑے گناہوں میں نہیں آؤ گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ضمنی بات اللہ کریم نے ذکر فرمائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ قرآن کا اصول بھی ہے، جس طرح جہنمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے آگے مقابلے کے اندر جنتیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ضمنی بات یہ آ گئی کیونکہ کفر کی بات چلی، زیادتی ظلم کی بات چلی، قتل و غیرت کی بات چلی، پھر اس کا انجام ذکر ہوا تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جو کبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے گا اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو میں معاف کرتا رہوں گا، لہٰذا بچنا بڑے گناہوں سے بھی پڑے گا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے ما تنہون عنہ، جن کبائر سے تم روکتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، پھر ہم تم سے تمہارے صغیرہ گناہوں تمہاری برائیوں کو ہم دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو پھر ایسی جگہ میں داخل کریں گے کریما جو بڑی عمدہ جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تم لوگوں کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دیں گے، جنت الفردوس کے اندر ہم داخل کر دیں گے۔ وَلَا کبیرہ گناہوں کی بات چلی ہے تو ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے، ایک کلیہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک پہلے بھائی کی پیدائش ہوتی ہے، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، سٹپ در سٹپ بڑا بھائی ہوتا ہے، پھر اسے چھوٹے بھائی آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو صغیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی سٹپ در سٹپ، اسی طرح چھوٹے گناہوں سے چلتے چلتے آدمی بڑے گناہوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا جو بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کے بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے بھی یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں، تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے، تفسیر جلالین کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کبیرہ گناہ ہے وہ ان کی تعداد تقریباً 700 کے قریب ہے، اور مفسرین نے باقاعدہ علیحدہ کتاب کے اندر ان 700 کبیرہ گناہوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ گناہ کے کتنے درجے ہوتے ہیں جی؟ 4 درجے ہوتے ہیں گناہ کے۔ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے گناہ کا معصیت، نافرمانی کرنا، اور اس کے مقابلے کے اندر طاعت ہوتی ہے، یعنی فرما برداری ہوتی ہے۔ آدمی نافرمانی کرے تو اس کے مقابلے کے اندر فرما برداری کرنے لگ جائے، معصیت کے مقابلے کے اندر طاعت۔ اور دوسرا گناہ، اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیئہ، یعنی برائی، کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر حسنہ ہوتا ہے، حسنہ یعنی اچھائی، برائی کے بدلے میں اچھائی۔ تیسرا خطیہ، یعنی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یہ بھی گناہ کا تیسرا درجہ ہے۔ خطی یعنی غلطی کوئی صادر ہو جانا، تو اس کے مقابلے کے اندر ثواب ہے، یعنی اس کا بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ درستگی کر لینا، سواد کے ساتھ ثواب ہے، سا کے ساتھ ثواب نہیں ہے۔ خطیہ کے بدلے میں ثواب، سواد کے ساتھ، یعنی درست غلطی ہو تو پھر اس کو مقابلے کے اندر درستگی۔ اسی طرح چوتھا گناہ کا جو درجہ ہے وہ ہے ذنوب، یعنی گناہ، کوتاہی کرنا۔ ذنوب کا معنی ہوتا ہے کوتاہی، عیوب، عیب ظاہر ہو جانا۔ تو یہ ایک، اس کے مقابلے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یہ معمولی سا گناہ ہے۔ ذنوب والا گناہ بہت ہی معمولی سا گناہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں کچھ چیز وارد نہیں ہے۔ باقی یہ 4 درجے، یہ گناہ کے 4 درجے ہوتے ہیں، جس طرح ہدایت کے 4 درجے ہوتے ہیں، گناہ کے بھی 4 درجے ہوتے ہیں، مفسرین نے ذکر کیا۔ اب یہاں پر جاننا چاہیے کہ صرف جو معصیت ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، باقی جو 3 گناہ ہیں، درجے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہے، وہ صغائر میں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس کے اندر اتفاق ہے۔ معصیت جو ہوتی ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے آ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اللہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو ما فضل اللہ، جس کو اللہ کریم نے فضیلت دی ہے، بھی اس کے ذریعے بعضکم علی بعض، بعض تمہارے کو بعض پر فضیلت ہو گئی، برتری مل گئی، با کمال کی فضیلت پر تم لوگ شک نہ کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا ہر طریقے سے فضیلت ملتی ہے، کسی طریقے سے مردوں کو مردوں پر فضیلت ہے، عورتوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، پھر اسی طرح عورتوں پر مردوں کو زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔
اللہ کریم نے فرمایا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو انہوں نے اپنے دنیا کے اندر عمل کیا، دنیا کے اندر جو کچھ بھی کمایا، برتری حاصل کی، پہلے کام شروع کرتا رہا، کورس کرتا رہا، بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھائی کرتا رہا، درس و تدریس کرتا رہا، اوپر سے اوپر سٹپ چڑھتا رہا، پھر اس کے بعد امتحان آ گیا، پھر امتحان دینے کے بعد نتیجہ ملا، پھر آگے شفٹ ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، دنیا کا اصول ہے ایک سٹپ کے پاس اگلا سٹپ آ جاتا ہے، آدمی ایک برتری پر قدم رکھتا ہے، ایک سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو دوسری سیڑھی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، تیسری تیار، اسی طرح چلتے چلتے بلندیوں کی طرف چلتے جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، جو اس سے کم درجے کے اندر ہیں، جو کم حصے کے مالک ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ سے فضل مانگو، اس کے فضل سے اس کا سوال کرو، اللہ کا فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وارثوں کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں وارثوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وارثوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا خواہ وہ وارث تمہارے قریبی ہوں یا دور کے ہوں، نزدیکی ہوں یا دور کے ہوں، کسی وارث کو ورثاء کو ترکہ دینے سے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ورثاء بنا دیے ہیں، اور ورثاء کن کن میں ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، میت مر گئی، ترکہ تقسیم ہونا ہے، اب تقسیم کے اندر قریبی جو ہیں والدین ہیں، والدین میں سے ماں باپ، اس کے بعد اوپر والد کی طرف سے لڑی اوپر جانے کو فروع جس کو کہتے ہیں، دادا ہو گیا، پڑدادا، اسی طرح آگے جس طرح نسل چلتی جائے گی، اسی طرح والدین کے اندر ماں کے ساتھ جو ان کے نیچے جو فروع ہیں، نانی ہو گئی، پڑنانی ہو گئی، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قریبی رشتہ دار ہیں، وَالْأَقْرَبُونَ، اور والدین کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچے، مامے، پھوپھیاں، یہ وہ آگے پیچھے سارے جو ہیں، یہ قریبی ورثاء ہیں میت کے۔ اب ان کو کچھ احساناً دینا ہے، ویسے اگر ان کا حق بنتا ہے وہ تو حق ان کو دینا ہی دینا ہے، اگر احساناً کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے ساتھ تمہاری گرہیں باندھ چکی ہیں، قسمیں ہو چکے ہیں، وعدے ہو چکے ہیں، عہد و پیمان ہو چکے ہیں، پھر بھی تم ان سے احسان والا معاملہ کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے ورثاء کے لیے بنا دیا طریقہ نیا، مما ترک الوالدان والاقربون،
اس سے جو والدین چھوڑ گئے یا قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد وابستہ ہیں، عہد لیے ہوئے ہیں، عہد باندھے گئے ہیں، قسمیں لی گئی ہیں، وآتوہم نصیبہم، ان کو بھی تم ان کا حصہ دے دو، سارا حصہ نہیں دے سکتے تو ان کو تہائی کا احسان کر دیا کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے، یعنی اللہ کریم اپنی قدرت کمال کے ساتھ اس کو دیکھنے والا ہے۔ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، اللہ کریم اس وقت موجود بھی ہے، ہر وقت حاضر ناظر بھی ہے، ہر بات کو جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ لہٰذا جو بھی معاملہ کرو، اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو ورثاء میں سے اگر سارا ترکہ نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ ان پر احسان تو کر دیا کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک تہائی کا بھی احسان کر دو تو کوئی حرج نہیں ہے، تم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ کریم گواہ ہے اس بات پر، لہٰذا کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔